Just make hurry. What healthy in mind, discipline in character. sallallahu alaihi wasallam نے یا اللہ کے کریم الحمدللہ information. A mobile phone can answer almost every question within seconds. میرے ساتھیوں 2 منٹ کے لیے اپنے دل پر ہاتھ رکھیے اور خود سے کہیے کہ ہمارا آج کا تعلیمی نظام کیسا ہے. Holistic education focuses on nurturing the mind, body, character, and soul. Even in Islam, there's a term called taqwa, which means to trust Allah. having of degrees, not the education, but the true education which develops the body, enhance the character of human beings. Drugs and other distractions just escape reality, fear and stress. Why? آج جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سابق صدر انجمن شہید ملت میر وائز مولانا محمد فاروق رحمۃ اللہ علیہ کی 36ویں سال شہادت کے مناسبت سے آج نصرت الاسلام نے یہ ایک سیمینار کا انعقاد کیا جس میں کہ ہماری وادی کے موقر جو انسٹیٹیوشنز ہیں ایجوکیشن انسٹیٹیوشنز ہیں ان کے بچے یہاں پہ آئے بچیاں آئیں انہوں نے اپنے اپنے مقالے پڑھے. میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور بنیادی لحاظ سے جو آج کا ٹاپک تھا جو کہ چوز کیا گیا تھا کہ ہولسٹک ایجوکیشن فار اے ہیلدی سوسائٹی نرچرنگ دا مائنڈ اینڈ باڈی، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں ایک لفظ رہ گیا تھا اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ تقریباً میں بڑے غور سے سن رہا تھا کہ جن طلباء نے اس موضوع پہ بات کی اور انہوں نے اس جو ایک پہلو چھوٹ گیا تھا اس ٹائٹل میں وہ ہونا چاہیے تھا نرچرنگ دا باڈی مائنڈ اینڈ سول. تو جو سول کی آپ نے بات کی مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ 2-3 جو ہمارے پارٹیسپنٹس تھے انہوں نے اس بات پر بھی زور دیا کہ جو ہمارا جو سماج ہے ہماری جو سوسائٹی ہے اور خاص کر ایک مسلم معاشرے میں جو ہیلدی سوسائٹی کا تصور ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ وہ یہی ہونا چاہیے کہ ہمیں جہاں علم پہ فوکس کرنا ہے تعلیم پہ فوکس کرنا ہے صحت پہ فوکس کرنا ہے وہاں پہ ہمیں روح کی غذا پر بھی فوکس کرنا ہے. کہ انسان کی زندگی میں جب تک بیلنس نہیں ہوگا توازن نہیں ہوگا چاہے وہ علم حاصل کرے چاہے وہ سماج میں اپنا مقام پیدا کرے چاہے وہ بزنس فیلڈ میں تعلیم کے فیلڈ میں سپورٹس کے فیلڈ میں ایون دین کے فیلڈ میں عالم ہو انجینئر ہو ڈاکٹر ہو تو ایک بیلنس اسلام نے ہمیں جو ہے وہ سمجھایا ہے. اسلام صرف عبادت کا نام نہیں ہے. اسلام ایک متوازن اور ایک جامع طرز زندگی ہمیں دیتا ہے اور جہاں پہ فوکس تینوں چیزوں پر ہے. تینوں چیزیں یعنی عقل کی روشنی جو کہ علم کے ذریعے سے ہمیں عطا ہوتی ہے، جسم کی طاقت جو کہ صحت مند جسم جو کہ لازمی ہے کہ اگر انسان کوئی بھی عمل کرنا چاہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکیزہ روح. تو یہ تینوں چیزیں جب منجمد ہو جاتی ہیں تو ایک ایسا انسان بنتا ہے جسے کہ قرآن نے کہا کہ ہم نے اس انسان کو بہترین ساخت پہ بنایا ہے. تو آج کے اس موضوع کے حوالے سے جو یہاں پہ عزیز طلباء اور طالبات نے بات کی اسی فکر کو اسی سوچ کو آگے بڑھاتے ہوئے جیسا کہ آپ نے بھی یہ کہا اور حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی قوم کی جو تعمیر ہے کسی بھی قوم کا جو وجود ہے کسی بھی قوم کی جو ترقی ہے وہ صرف ڈگریوں سے یا پھر عمارتوں سے یا بلڈنگوں سے
یا پھر ایک ہی جو ہم کہیں گے کہ ایک ہی فیلڈ میں آگے بڑھنے سے نہیں ہو گیا. ہم کہیں گے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کا آج دور ہے تو صرف ہم سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کی بات کریں, اے آئی کی بات کریں, اور جو ہے وہ آج جو ہے وہ ہم صرف ماڈرن ایونیوز کی بات کریں. تو اسلام جو ہے, سوسائٹی جو ہے, ہمیں یہ بات سکھاتی ہے کہ انسان جو ہے وہ ذہنی طور سے باشعور ہونا چاہیے اور جسمانی طور سے بھی مضبوط ہونا چاہیے اور روحانی طور سے بھی پاک و پاکیزہ ہونا چاہیے. کیونکہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری نئی نسل ماشاءاللہ بڑی ذہین ہے. آج آپ کے پاس ایونیوز ہیں, آج آپ کے پاس اے آئی ہے, آج آپ کے پاس کمپیوٹر ہے, انٹرنیٹ ہے, آج آپ کے پاس ریسورسز ہیں. مگر کہیں نہ کہیں ہم یہ بات محسوس کر رہے ہیں کہ نئی نسل میں اس کے باوجود جو ایک ذہنی دباؤ بڑھ رہا ہے. جیسے یہاں پہ عزیز طلبہ طالبات نے کہا کہ بے چینی, مایوسی, اور بہت سے لوگ جو ہے وہ جسمانی کمزوریوں کو بھی محسوس کر رہے ہیں, کیونکہ ہمارا فوکس جو ہے وہ زیادہ صرف تعلیم کے اس پہلو پر ہے کہ ہمیں ایگزام دینا ہے, ہمیں ڈگری حاصل کرنی ہے. تو ہمارا فوکس جو ہے صبح سے لے کے شام تک اسکول سے نکلے, اکیڈمی گئے, ایجوکیشن انسٹیٹیوشن سے نکلے, کوچنگ سینٹر گئے, وہاں سے نکلے, پھر جو ہے ہم مسجد کی درسگاہ گئے, وہاں ہم نے قرآن پڑھا, پھر گھر گئے اور پھر جا کے سو گئے. جو ہمارا جو ایک جسمانی, جو ہمارا فزیکل ایکٹیویٹی کا جو پہلو ہے وہ بہت کم ہو گیا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس روایت کو بھی ہمیں قائم کرنا ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ لے دے کے صرف وہی کبھی کبھار وہ میراتھنز ہم دیکھتے ہیں تو کچھ سکولز میراتھن تک ہی محدود رکھتے ہیں اپنی فزیکل ایکٹیویٹیز کو. باقی جو یہاں پہ ہمارے ہائکنگ, ٹریکنگ, سوئمنگ, بوٹ ریسنگ, تو یہ سارے جو ہیں, کیونکہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سارا جو فوکس ہمارے انسٹیٹیوشنز کا ہے وہ سارا فوکس صرف ڈگری, تعلیم, اور پھر اخبارات میں یہ کہنا کہ ہمارے اسکول کے اتنے سارے بچے پھر فوٹو دے دے کے وغیرہ. اچھی بات ہے, مگر اوور آل جب تک ہماری جو ڈیولپمنٹ نہیں ہوگی سوسائٹی کی اور خاص کر نوجوان نسل کی, آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے آج ایک بہت بڑا چیلنج یہ بھی ہے کہ ہماری نئی نسل ٹیبلیٹس, کمپیوٹر, فونز, ڈیجیٹل میڈیا کے حوالے سے ایڈکٹ ہو چکی ہے. ان کے پاس وقت نہیں ہے. مگر میں اپنے گھر کی بھی بات کروں, اپنے بچوں کی بات کروں, ان کو اگر ہم بھی کہیں گے کہ بھائی جاؤ کھیلو, باغ میں کھیلو, کچھ ایکٹیویٹی کرو, تو وہ پسند کریں گے کہ نہیں. اگر آدھا گھنٹہ اس کے پاس ہے, وہ آدھا گھنٹہ مزید اس آئی پیڈ پہ یا فون پہ یا یوٹیوب پہ ہی جو ہے وہ صرف کرے گا. فزیکل ایکٹیویٹی کی طرف اس کا دھیان کم ہو گیا ہے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ اداروں کو ہمیں اس میں, انسٹیٹیوشنز کو اس میں ہمیں تھوڑا سا انوالو کرنا ہے. پیرنٹس کو آگے آنا ہے, والدین کو آگے آنا ہے, ان کو یہ یقینی بنانا ہے کہ ہمارے بچے ایک ڈسپلن طریقے سے, ایک کمپریہنسو جو زندگی کا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ جہاں نماز بھی ہے, تعلیم بھی ہے, تربیت بھی ہے, کھیل کود بھی ہے, سوشل انٹریکشنز. آج کی نئی نسل رشتہ داروں سے ملنا ہی نہیں چاہتی, وقت ہی نہیں ہے ان کے پاس. تو گویا جو پرائیورٹیز ہماری زندگی کی ہیں وہ بالکل بدل گئی ہیں. اس لیے آپ دیکھیں کہ اسلام بھی ہمیں کتنا اس بات کی تلقین کرتا ہے کہ آپ رشتوں کے حوالے سے, سماج کے حوالے سے, سوسائٹی کے حوالے سے, فزیکلی فٹ ہونے کے حوالے سے, مینٹلی اسٹرانگ ہونے کے حوالے سے, روح کی پاکیزگی, نفس کی پاکیزگی, جسم کی پاکیزگی, اپنے سراؤنڈنگز کی پاکیزگی. تو فزیکل ایکٹیویٹی, مینٹل ایکٹیویٹی, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ روح کی ایکٹیویٹی, تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ لازمی ہے کہ ہم اس کا حصہ بنیں. جب ہم شہید ملت کی بات کریں, چونکہ ان کی آج یاد میں یہ سیمینار کا انعقاد کیا گیا ہے, تو شہید ملت کی جو پوری زندگی تھی وہ ایک میں کہوں گا کہ ایک توازن کی, ایک بیلنس کی, ایک عملی تصویر تھی, جہاں پہ وہ ایک عالم دین تھے, جہاں پہ وہ ایک مسلح تھے, جہاں پہ وہ ایک عوامی قائد تھے, سیاسی پرسنالٹی تھے, وہاں پہ وہ سپورٹس میں دلچسپی رکھتے تھے. اور میروائز بننے سے قبل بھی, اس کے بعد بھی, کہ والدین کے لیے ایک موقع ہے کہ اپنے بچوں کے معاملات میں آپ انوالو ہو رہے ہیں. صرف پڑھائی کے لیے,
صرف پڑھائی تک فوکس نہ ہو، بچوں کے انٹرسٹ میں، ان کے معاملات میں، ان کے ساتھ کھیلنا، ان کے ساتھ کودنا. صرف آپ کو صرف ان کو یہ ٹینشن نہیں دینا ہے کہ بھائی تمہیں یہ بھی ایگزام پاس کرنا ہے، ٹاپر بننا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. تو گویا کہ جب ہم بیلنس کی بات کریں گے، ہم کوشش کرتے ہیں کہ انشاءاللہ جو ہمارے ادارے ہیں، ہمارے جو انسٹیٹیوشنز ہیں، کہ وہ اس عمل کو، کیونکہ شہید ملت یہ مانتے تھے کہ ایک مضبوط سماج، ایک مضبوط سوسائٹی، ایک مضبوط نوجوان تب تک وہ نہیں بن سکتا جب تک کہ دینی اعتبار سے، تعلیمی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے وہ مضبوط نہ ہو. مگر خوشی ہے کہ کچھ این جی اوز ماشاءاللہ اچھا کام کر رہے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ ہفتہ شہادت کے حوالے سے یہاں پہ ہمارا ایک بہت اچھا انیشیٹو جو ہمارے نوجوانوں نے شروع کیا ہے، گو گرین شہر خاص. تو کل انہوں نے اسلامیہ اسکول کے بچے بھی اس عمل کا حصہ بنے. کل انہوں نے پورا جامع مسجد کا جو علاقہ ہے، جو مارکیٹ وغیرہ ہے، اس کی صاف صفائی کی، بچوں کو اس میں انوالو کیا، ان کو احساس دلایا کہ سیوک سینس کیا ہے، صفائی کیا ہے. تو اس کے ہمارے یہاں پہ جو ہیں وہ ذمہ دار بھی ہیں. اس عمل کو آپ جاری رکھیں. انہوں نے جہاں پہ سیوک سینس کے حوالے سے، صفائی کے حوالے سے ایک انیشیٹو لیا ہے، وہاں پہ یہ بھی کوشش کر رہے ہیں کہ گرینری جو ہے اس کو بڑھاوا دیا جائے. جو ہے پلانٹیشن ڈرائیوز انہوں نے شروع کی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں میں بھی ہمارے بچوں کو بڑھ چڑھ کے حصہ لینا ہے.